مکمل تائید دیتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میرے خیال میں دھاندلی کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے، بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے مرکزی جماعت نے بھی مسترد کیا ہے، صوبائی جماعت بھی اس کو مسترد کرتی ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ کو جس طرح پامال کیا گیا ہے اور جس طرح جمعیت علماء اسلام کو صوبہ خیبر پختونخوا میں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، آج تمام صوبوں میں جمعیت علماء اسلام بشمول دیگر سیاسی جماعتوں کے سراپا احتجاج ہے۔ سندھ میں جی ڈی اے کے قیادت کے ساتھ مل کر وہاں ساتھیوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ یہاں جمعیت علماء اسلام بھی اپنا یہ حق محفوظ رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں صوبائی جماعت باقاعدہ کارکنوں کو کال دے گی اور ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ پشاور میں کیا جائے گا۔ ہمارے نادیدہ قوتوں نے جس طرح مینڈیٹ چرایا ہے اور سیاسی قیادت کو جس طرح ایوانوں سے کنارہ کیا ہے، میرے خیال میں یہ چیز ان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ 27 تاریخ کو جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام ذمہ داران کا اجلاس بلایا ہے، جس میں صوبائی مجلس شورا، اضلاع کے عمران و زماں، میئر حضرات، ان تمام حضرات کو بلایا گیا ہے اور جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے، چاہے وہ قومی ہیں یا صوبائی، وہ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس کے بعد اپنے احتجاج کا لاہ عمل قوم کو دے گی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام ایک بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں پہلے بھی ان نادیدہ قوتوں سے شکایتیں رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے اپنے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور جس طرح ننگے ہو کر انہوں نے ریکنگ کی ہے، جس طرح ننگے ہو کر انہوں نے لوگوں کو نوازا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ملک صرف ہمارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے باسیوں نے، مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کو ہم ایسے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ان انتخابات سے ایک بات واضح ہوتی ہے
کہ جس طرح کے لوگوں کو لایا گیا ہے اس سے 9 مئی ایک ڈھونگ لگتا ہے۔ 9 مئی کو جس طرح احتجاج کیا گیا وہ بھی ایک ڈھونگ لگتا ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا، ہم تک بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارے صوبے کے لیے بحیثیت چیف منسٹر کے جس شخصیت کو نامزد کیا گیا ہے، اور پھر ہماری معلومات یہ ہیں کہ گزشتہ دنوں اس کو پشاور لایا گیا ہے۔ یہاں حکومتی لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ڈنر کرایا گیا ہے۔ تو یہ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو اس قوم پر، اس صوبے پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی وہ براہ راست ملوث ہے، ریاستی اداروں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے میں بھی، بیوروکریسی کے خلاف ایک سرغنہ ہے، اور ہمارے حکومتی بیوروکریسی اور خود ریاستی ادارے اس سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں ریاستی اداروں کا ایک اہم رول تھا، اس دھاندلے میں ان کا اہم رول تھا، ان لوگوں کو آگے لانے میں ان کا اہم رول ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر صوبہ خیبر پختونخوا پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے کارکنوں کو اس ریاستی اداروں کے بدماشی کو چیلنج کرے گی، اور یہاں ایک بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا، اور ہم بتلائیں گے کہ قوم کس کے ساتھ ہے اور تم لوگوں نے کن لوگوں کو اس صوبے پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت۔ یہ بتائیے کہ ایک تو ان حالات میں آپ کیا کہیے گا کہ الیکشن کون جیتا ہے؟ کیونکہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ تو احتجاج کر رہی ہیں، جہاں جہاں جیتی ہیں وہاں ٹھیک ہے، جہاں جہاں ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے، تو الیکشن جیتا کون ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد مسلسل اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو پی ٹی آئی اور جی وائی دونوں تنقید کی زد میں ہیں، اور میڈیا پہ بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جو آپ نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، یا 27 تاریخ کو جو آپ لوگوں نے اجلاس بلایا اس کے بعد ایک پروگرام دیا جائے گا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جائے گا، یا آپ کا احتجاج یہاں پہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے؟ میں نے تو گفتگو صاف کی ہے، آپ اس سے کوئی اور مطلب لینا چاہیں تو الگ بات ہے۔ بہرکیف جمعیت علماء اسلام ان لوگوں کے خلاف ہے جن لوگوں کو ریاستی اداروں نے سپورٹ کیا ہے، اور ابھی جو آپ کے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ انہی لوگوں کا کام ہے، اور ہم انہی لوگوں کے خلاف ہیں۔ رہی بات ملاقات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مولانا صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک گہری سوچ
नहीं करता, आपसे मिलता नहीं हूँ, आपके साथ बैठता नहीं हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा अपने दुश्मन को भी अपने घर पर वेलकम किया है। लिहाजा उनके आने का ये मकसद लेना कि अब जमीयत उलमा इस्लाम अपना बयानिया छोड़ देगी या फिर उनके साथ बगलगीर होगी या उनके साथ, हम ये समझते हैं कि इन लोगों ने 10 साल तक इस सूबे को जिस जगह पहुंचाया है वो मुजरिम हैं, इस सूबे के भी, यहाँ के कौम के भी, अवाम के भी। और जमीयत उलमा इस्लाम इसी पर एहतजाज करेगी कि हमारे रियासती इदारों ने जो कुछ किया है ये आइंदा कि वो मज़ीद इस मुल्क को किस दलदल की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से मुल्क टूटते हैं। तो क्या हमारे इदारों ने तहिया कर लिया है कि वो इस मुल्क को एक मरतबा फिर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सन 70 में यही कुछ नहीं हुआ? क्या उस वही तारीख नहीं दोहराई जा रही कि जीतता कोई और है, लाया किसी और को जाता है और फिर रियासती इदारे उसकी पुष्ट पनाही करेंगे तो फिर यकीनन कौम उनके खिलाफ निकलेगी और फिर वो जब निकलते हैं तो फिर ये एक समंदर है और उसकी लहरें जो हैं फिर बहुत कुछ नुकसान करके जाती हैं। मौलाना साहब, एक आम तासुर पाया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो इस्तेमाल किया गया है, तहरीक अदम एतमाद हो या PDM का क़याम हो, सारे मामलात में उनको सदर बनाया और एक ख्वाब उनको दिखाया गया कि आप सदर पाकिस्तान होंगे। अब जब ऐन मौका आया तो कोई बैठने के लिए उनके साथ तैयार नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? खैर ये तो किसी एक बंदे की राय हो सकती है या किसी एक पार्टी की राय हो सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने बड़ी शफाफ सियासत की है, हमारी क़ियादत ने बड़ी शफाफ सियासत की है और हम उस वक्त भी यही समझते थे। लेकिन इतनी, चलो हम मान ले, इतनी कुर्बानियों के बाद भी अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ये कुछ रवैया इख्तियार किया जाता है फिर हम हक बजाने में हैं कि हम एहतजाज करें। मौलाना साहब, ये जो हालात बन गए हैं आप लोगों के, और क्या चाहते हैं? री-इलेक्शन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रियासती इदारों का इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये मौजूदा जो सूरत हाल बना है इस पे मतलब आप लोगों का क्या स्टैंड? जीतने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं, हारने वाले भी कर रहे हैं, सब एहतजाज ही है। आवाम तो गए बाहर में। अब क्या मन क्या रहा है, मुल्क का क्या बनना है, आप क्या सोच रहे हैं? खैर अवाम के मुतालिक आप ये न कहें, हम अवाम के मैंडेट को चोरी किया जाता है, अवाम के वोट को चोरी किया जाता है, अवाम को जलील किया जाता है। लिहाजा अगर कोई पार्टी, कोई क़ियादत अवाम की बात करती है तो फिर आप लोगों को भी चाहिए कि आप उसकी तायीद करें और इंशाअल्लाह ताला अवाम आएगी और ये अपना मुकदमा दायर करेगी कि रियासती इदारों का अब मुल्क की सियासत में, मुल्क की हुकूमतों में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो सियासी जमातें हैं अवाम की ताकत पर तकिया करने के बजाय हमेशा एजेंसियों के साथ क्यों मिल जाती हैं और बाद में जब रिजल्ट उनकी मंशा के मुताबिक नहीं आते तो कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है? क्या इसमें सियासी जमातें जिम्मेदार नहीं है जो कुछ हो रहा है? ये आपकी बात किसी हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों के मुतालिक ये मौक़िफ़ लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अगर कोई मुल्क के लिए और उसके लिए वक्ती तौर पर किसी मसलहत का शिकार हो भी जाए, लेकिन अपने जुर्म का या अपने गलती का एहसास हो, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हमने हमेशा तौर पर मुल्क का सोचा है, मुल्क की बेहतरी का सोचा है, हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की है। लेकिन अगर रियासती इदारे हम समझते हैं कि ये आज से नहीं एक अरसे से इस जुर्म में मुलव्विस हैं, तो फिर उनको भी तो सीधा रास्ता दिखाने वाला कोई होना। सर, सूबाई क़यादत की सतह पर एहतजाज का ऐलान होगा या पूरे मुल्क की सतह पर होगा, और एहतजाज का जो तरतीब होगा वो क्या होगा? क्योंकि अपने बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मिल बैठकर एक मौक़िफ़ देंगे कि हमने किस तरह का एहतजाज करना है।
لیکن اس وقت اس موقف میں جمعیت علماء اسلام وہ علیحدہ میدان میں اتر رہی ہے. دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی جمعیت علماء اسلام کے اس احتجاج میں شریک ہونا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن باہر کا ابھی تک کوئی ایسا ہوا نہیں. پی ٹی آئی بھی اگر شریک ہو تو جی پی ٹی آئی اگر شریک ہو تو ہم تو یہاں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اپنے طریقے. میں نے تو عرض کیا کہ اگر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے کسی نہیں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے کسی ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے اگر کسی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے اور اس کا کردار میں تبصرہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ وہ کیسا شخص ہے, ہمارے علاقے کا ہے, ہم تو جانتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس ایسے شخص کو صوبے کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ میرے خیال میں اس قوم اور اس صوبے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. تحریک انصاف پھر کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کے یہ تو ان سے سوال بنتا ہے, لیکن اگر وہ احتجاج نہ کریں تو یہ الزام کیسے اپنے آپ سے دور کریں گے. مہربانی, اللہ خوش.